أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمزہ کو جب لام سے ملائیں گے تو لام کی ادائیگی میں آواز بالکل نہیں لوٹنی چاہیے، کیونکہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ یہاں پر آواز لوٹا دیتے ہیں، الحم الحم اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ ادائیگی درست نہیں ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے۔ رب العالمین، را کو پر پڑھیں کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر تشدید ہے، تھوڑی سی سختی سے پڑھیں گے۔ با کو جب لام سے ملائیں گے تو یہاں پر بھی لام کی ادائیگی میں آواز نہیں لوٹنی چاہیے۔ رب اس طرح سے آواز نہیں لوٹے گی، لام کو بالکل صاف ادا کریں گے۔ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بھی را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ ہا کو درمیانی حلق سے ادا کریں، بالکل صاف ہوا کی طرح آواز نکلنی چاہیے، حلق سے کھڑکھڑاہٹ جیسی آواز نہ نکلے۔ یہاں پر بھی را کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، لیکن یا مدہ کے بعد والا جو حرف ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، اس لیے مد عارض وقفی ہوگا۔ اب یہاں پر 3 الف یا 5 الف کھینچیں گے، اس کے بعد رکیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت میں آپ دیکھیں لاسٹ میں مد عارض وقفی ہو رہا ہے، ہر جگہ 3 الف یا 5 الف کھینچ کر اس کے بعد وقف کریں گے۔ مالک یوم الدین، مالکی لام اور کاف کے نیچے چونکہ زیر ہے اس لیے اس کو معروف پڑھیں گے، مالکے نہیں پڑھیں گے۔ مالکی یوم الدین، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ معروف پڑھیں گے، یوم الدین نہیں پڑھیں گے۔ یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، یا کے اوپر تشدید ہے، یا کو تھوڑی سی سختی سے پڑھیں گے۔ نعبد، نون کو جب عین سے ملائیں گے تو عین کی ادائیگی میں آواز اچانک سے رک نہیں جانی چاہیے، ورنہ عین حمزہ سے بدل جائے گا، آواز تھوڑی تھوڑی جاری رہے گی۔ نعبد نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سین کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز نکلنی چاہیے، نس نس اس طرح سے سیٹی کی آواز نکال کر کے پڑھیں گے۔ عین کو درمیانی حلق سے ادا کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، ہا کو نہایت نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ہا کی ادائیگی میں آواز اچانک سے رک نہیں جائے گی، ورنہ بڑی ہا کے مثل ہو جائے گا۔ اہدنا، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ اہدنا، نون کے بعد 2 الف لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد لام ہے، یہ تینوں حروف نہیں پڑھے جائیں گے، نون کو سیدھا صاد سے ملائیں گے۔ صاد کو مکمل پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے ہے، صاد کو اگر پر نہیں کیے تو سین سے بدل جائے گا اور لحن جلی واقع ہو جائے گا۔ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو بھی موٹا پڑھیں گے، طا کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ طا حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے ہے۔ اس آیت میں 4 حروف ایسے ہیں جو کہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ یہاں پر قاف ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف بھی حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
صراط الذین انعمت علیہم، صاد، را اور طا تینوں حروف کو موٹا پڑھیں گے۔ را کو اس لیے موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ صاد اور طا کو اس لیے موٹا پڑھیں گے کیونکہ صاد اور طا حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا۔ یہ حروف ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، چاہے ان کے نیچے زیر ہی کیوں نہ ہو۔ صراط الذین، ذال کی ادائیگی میں زا کی طرح سیٹی جیسی آواز نہیں نکلے گی، لذین نہیں پڑھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب یہاں پر نون ساکن ہے، عام طور سے یہاں پر بھی لوگوں کی آواز لوٹ جاتی ہے، انعم، انا، اس طرح سے آواز لوٹ جاتی ہے، یہ ادائیگی درست نہیں ہے۔ آپ بالکل صاف ادا کریں گے، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ نون میں غنہ بالکل نہیں کریں گے، ظاہر کر کے فوراً آگے بڑھ جائیں گے۔ علیہم، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگی، اس کو نرم آواز کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ علیہم نہیں پڑھیں گے، علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غین بھی حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے، اس لیے غین کو بھی موٹا پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگی، اس کو نرم آواز کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ غیر نہیں پڑھیں گے، غیر، را کو باریک کریں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ مغضو، غین اور ضاد کی ادائیگی میں واضح فرق محسوس ہونا چاہیے کیونکہ دونوں الگ الگ حروف ہیں، دونوں کے مخارج بھی الگ ہیں۔ مغضوب علیہم، ضاد کی ادائیگی میں زا کی طرح سیٹی جیسی آواز نہیں نکلے گی، مغضوبی نہیں پڑھیں گے، مغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر بھی ضاد ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، ضاد کی ادائیگی میں زا کی طرح آواز نہ نکلے، ولا الضالین یا ولا الضالین یا ولا الجالین، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، ولا الضالین۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد والا حرف مشدد ہے، اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوگا۔ یہاں پر 5 الف کھینچیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہوا، اس لیے مد عارض وقفی ہوگا۔ اب یہاں پر 3 الف یا 5 الف کھینچیں گے، اس کے بعد رکیں گے، اس کو 5 الف کھینچیں گے، اور یہاں پر 3 الف یا 5 الف کھینچیں گے، اس کے بعد وقف کریں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔